اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں، کئی دفعہ نا وہ کسی میڈیا کے پلیٹ فارم پہ دیکھ کے نا کوئی صاحب آ جاتے ہیں اور ان کے آنے پر شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے وہ 14 گھنٹے کا سفر طے کیا اور بیچارہ بڑے شوق سے آیا ہے، بڑے درد سے آیا ہے، اور کئی لوگ انہوں نے کہیں کیمرے کے پیچھے دیکھا ہے لیکن اچانک ان کی نظر پڑی تو پھر شدت یوں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ مجھے کیا سمجھ کے آیا بھلا؟ اس کا خیال ہوا ہے کہ میں اسے حضور کے دین کی بات بتاؤں گا، اس کا خیال ہے کہ میں اسے کتاب و سنت سے جوڑوں گا، یہ کیا سمجھ کے آیا ہے؟ کتنا بڑا اس نے مجھے درجہ دیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں حضور کے منبر اور مصلی والا آدمی ہوں، کتنی بڑی سوچ لے کے آیا ہے۔ اور پھر یہ میری بڑی چھوٹی حرکت نہیں کہ میں پہلے دیکھوں کہ اس کے ہاتھ میں شافر کتنے ہیں، اور میں یہ جاتی دفعہ دیکھوں کہ یہ دے کے کیا جا رہا ہے، اس نے سٹیٹس کیا دیا ہے، بٹھایا کہاں ہے، یعنی اس نے کیا سوچا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے، آتے تھے لوگ سیدنا عمر کو دیکھنے، دیکھتے تھے کسی کھجور کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، دیکھتے تھے ان کی تہمت کئی جگہوں پہ پیوند لگے ہوئے، جب لوٹ کے جاتے تھے تو کہتے تھے عمر تو عدل کر کے سوتا ہے نا تو روڑوں کے بیچ بھی نیند آ جاتی۔ آپ کے کردار کی خوبصورتی، آپ جب تھوڑا اٹھ کر سوچتے ہیں کچھ چیزوں سے اوپر بڑھ کر، جب کوئی شخص آپ سے دین کی بات سن کے رو رہا ہوتا ہے نا تو وہ تو کہیں اور پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر سٹیج کے پیچھے ہی بحث ہونے لگ جائے کہ میرا تو معاملہ کچھ زیادہ تھا، آپ نے پورا کیا ہی نہیں، تو اس آدمی کا وہ جو اس نے ذہن کے اندر ایک ماڈل بنایا ہوتا ہے وہ زمیں بوز ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار حد ہو گئی، میں نے کیا سوچا تھا، یہاں مان کیا گیا۔ تو اپنے آپ کو جو لوگ دیکھیے، دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، میں نے باتیں زیادہ نہیں عرض کرنی، دو چیزیں بڑی ضروری ہیں زندگی میں، ضرور ان کا خیال کریں۔ ایک تو زندگی کو با مقصد بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن کے زیادہ مریض امیر گھروں میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس دولت کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے وہ اچیو ہو گئی، ان کے پاس آ گئی، جس منصب اور عہدے کا وہ لالچ رکھتے ہیں وہ اب آ گیا، اب اس کے بعد زندگی زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہے تو ٹینشن اور ڈپریشن کے مرض بڑھ جاتے ہیں۔ مقاصد زندگی میں بڑے پیدا کریں، بڑے، اور کچھ بڑا کام زندگی میں کرنے کا ارادہ کریں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے درخت لگایا نا زمین پہ، جب تک کوئی چرندہ پرندہ یا انسان نفع اٹھائے گا نا اللہ لگانے والے کو اجر عطا کرے گا۔ ہماری نا یہ سوچ کبھی نہیں بنتی کہ یار چلو میں نے اپنے گھر کے اندر اتنی محنت کی ہے، اور جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کا گھر بنایا اس کے باہر نا بالکل گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے، جس نے اتنا رقم وہاں خرچ کر لی ہے وہ اگر چند ہزار یہاں بھی لگا دیتا رفع عامہ کے لیے، آپ حضرت سے پوچھ لیجئے گا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی بڑا نفع ہے اور لوگوں کا رستہ کشادہ کرنے کا بھی بڑا نفع ہے، لوگوں کے لیے کسی قسم کا بھی احسان ثواب ہم کرتے ہیں، ہمارے ہاں مروجہ طریقے کے مطابق کر دیا جاتا ہے، بڑا اچھا ہے، وہ بھی بڑا عمدہ ہے۔ لیکن جب حضرت سعد نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اماں غلام آزاد کرنا چاہتی تھی، تو حضور میں اگر کسی کی گردن چھڑا دوں، غلام آزاد کرا دوں، گردن پس جاتا ہے وہ بندہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے، تو یہ معنی اس سے لے لے، اس روایت سے یہ والا معنی کر لے۔ کہا اگر میں غلام آزاد کر دوں تو میری اماں کو فائدہ ہوگا؟ تو کریم نے فرمایا ضرور آزاد کر، رب تیری اماں کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ چل تو بھی کسی کا قرضہ معاف کر دے اماں کے احسان ثواب کے لیے۔ چل وہ جس کو تو نے ایڈوانس دے کے رکھا ہوا ہے نا ملازمت پہ اور تنخواہ بھی پوری نہیں دیتا اور بیچارہ جا بھی نہیں پاتا، چھوڑ دے اس کے پیسے ایڈوانس کے، اسے آزاد کر دے، اس کا ثواب بھی تیری والدہ کو جائے گا۔ تھوڑا سا نا زندگی میں کوئی کارنامہ، کوئی خدمت، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اور پھر حضور نے اگلی بات بھی پوری کھول دی تاکہ کسی بندے کے ذہن میں اشکال نہ رہ جائے، فرمایا مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس نے رب کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی کام زندگی میں جو خیر کا ہم سے ممکن ہو سکے، کوئی کام، اور ایک خاص پہلو اس میں پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ مسلمان بڑے بافیض تھے، بڑے برکت والے تھے، اس جماعت سے لوگوں کو ہمیشہ نفع ہوا، دنیا نے فیض پایا امت مسلمہ سے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ تھوڑا سا نا دوسروں کے، حضرت صاحب موجود ہیں یہاں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے علماء کی،
بڑے ماشاءاللہ مناظرین موجود ہیں. مناظرین اپنے دلائل بھی پڑھتا ہے اور سامنے والے کے دلائل بھی دیکھتا ہے. علمی عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف بڑی جگہوں پہ ہوا ہے، لیکن ساری زندگی صرف میں کہہ چکا ہوں عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف امام اعظم امام شافعی کے درمیان بھی کسی بندے سے نہ اگر کبھی کوئی اختلاف ہمارا ہو بھی جائے تو وہ دلیل تک ہونا چاہیے. دلیل مل گئی تو اختلاف ختم. ہمارے ہاں اختلاف اب دلیل کی حد تک، رائے کے اختلاف کو، صرف رائے کے اختلاف کو لوگ بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور آزمائش بن جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے. میں اب تو خیر کم جگہوں پہ جاتا ہوں، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں نا جی، ابھی بھی 2 پرچیاں ہیں میری جیب میں، تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں پرچیوں والا مولوی نہیں ہوں، کسی مناظر کسی محقق کو دیجیے گا، لیکن ہر جگہ یہ پرچی جو باتیں طے ہیں نا بالکل 100% طے، ہمارے بزرگوں نے طے کر دی، ان پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کی جائے، کوئی نہ کوئی نیا عنوان چھیڑا جائے. اختلاف رائے ہو جاتا ہے. جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کسی ایک پہلو پر ہی چیزوں کو طے کرتے نہیں گزارتے، وہ آگے بھی بڑھتے، وہ کچھ کام بھی کرتے. یہ کیا بات ہوگی کہ دیکھیں نا صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا، لیکن دلیل کی حد تک. حضرت عمر فاروق منبر پہ تشریف فرما ہے، کوئی حکم دینے لگے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے. یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، یا حضرت ابو ذر غفاری، انہوں نے کہا عمر نہ آپ کا حکم مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے. کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے کہ کل جب سب کو ایک ایک چادر ملی تھی تو آپ نے 2 چادریں کیسے لے لی؟ اس کی یہاں تہمت بن سکتی تھی یہاں کرتا، اور آپ نے کرتا بھی بنایا ہے اور تہمت بھی بنائی ہے، 2 کیسے ہو گئی؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کو صرف تعریف نہیں سننی چاہیے، اس کے اندر تنقید کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے دشمنوں کی باتیں توجہ سے سنا کرو، وہ تمہیں نکار دیتے ہیں، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ چیزیں لاتے ہیں جو تمہارے فائدے کی ہوتی. غور سے سنیں تمہارا مخالف کیا کہتا ہے. لیکن حوصلہ ہی نہیں ہوتا، عادت بن جاتی. اب تو کچھ لوگوں کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ تنخواہ پہ بندہ رکھا ہوا ہے خوش آمد کرنے والا، کیونکہ وہ بیچارہ ادھر ادھر جاتا ہی نہیں، اور ایسی رٹی رٹائی کہانی سناتا ہے کہ جس میں سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو طوطا ہے، تو پوری کر کے یاد کر لی. عزیز بھائی، تنقید کا حضرت عمر بڑے جلالی ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں. پوری بات تسلی سے سنی اور بڑے علم اور بردباری سے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر یا آپ کے بیٹوں میں سے کوئی کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا حضور آپ نے حکم دیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں. کہنے لگے چونکہ مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی تھیں اور سب کو ایک ایک ملی تھی، تو ایک میرے والد کو ملی تھی تو ایک مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے سیدنا عمر کو دے دی اور ان کا کرتا بھی بن گیا اور تہمت بھی بن گئی. اب جو سامنے بیٹھے تھے نا جنہوں نے اعتراض کیا تھا انہیں دلیل مل گئی ہے، جواب مل گیا ہے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں صحیح بتائیں، نہیں میں گھر بھی جاؤں گا تلاشی بھی لوں گا، نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اس پر حلف بھی لوں گا، دلیل مل گئی، قربان جائیں. یہ ہے بندہ مومن کی شان. فوری طور پہ دوبارہ حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے عمر اب آپ بات کریں، ہم آپ کا حکم بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے. چونکہ اختلاف رائے دلیل کی حد تک تھا، دلیل مل گئی اور ہمارا اختلاف ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی.